آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں مبشر زیدی۔ ہم روز پاکستانیوں کی بہت برائیاں کرتے ہیں، پاکستانیوں میں بہت برائیاں ہوں گی، لیکن جو کچھ اچھائیاں ہیں ان میں مجھے سب سے بڑی اچھائی یہ لگتی ہے کہ یہاں لوگ کھلے دل کے ہیں۔ جو جتنا غریب ہے اس کا دل اتنا ہی بڑا ہے، اور اس کا ثبوت ہر سال ہمیں رمضان میں بطور خاص ملتا ہے، جب لوگ دل کھول کے اور بعض اوقات اپنی بساط سے زیادہ مصیبت زدگان کی، نیڈی لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 11 مہینے ٹی وی پہ جو اشتہارات ہیں وہ خاص پیٹرن پہ چلتے ہیں، ملٹی نیشنل کے جو اشتہارات ہوتے ہیں، کمرشل، پیور کمرشل، کنزیومر ازم کو فروغ دینے والے اشتہارات۔ لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تقریباً 25 سے 30% جو اشتہارات ہیں وہ ضرورت مند جو تنظیمیں ہیں، جو فلاحی تنظیمیں ہیں، جو انسانیت کی خدمت کر رہی ہیں، ان کی اپیلوں پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور لوگ ان اپیلوں پہ کان بھی دھرتے ہیں۔ بارہا سوچا کہ اس ڈور کا سرا کیسے پکڑا جائے، اس لیے کہ ضرورت مند کروڑوں میں ہیں اور فلاحی تنظیمیں سینکڑوں میں ہیں۔ کس کو بلائیں، کس سے بات کریں کہ یہ فنومینا ہے کیا، یہ چلتا کیسے ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو بھی والنٹیئر ہو، جو بھی فلاحی کام کرتا ہے، وہ کوئی عام شخص نہیں ہوتا، وہ ایک سرپھرا ہوتا ہے، وہ پاگل ہوتا ہے، اس لیے کہ پاگل پن کے بغیر یہ کام بہت مشکل ہے۔ تو ہم نے ان میں سے 3 لوگوں کو چنا جن سے ہم بات کر سکیں کہ یہ فلاحی کام، اس کی سائنس، اس کی فارسی ہے کیا۔ آج ہم نے زحمت دی ہے ڈاکٹر ظفر زیدی صاحب کو۔ آپ ہیں ڈین انڈس یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اور ڈائریکٹر انڈس ہاسپٹل نیٹ ورک کے۔ ان کے برابر میں ہیں ڈاکٹر عفت یزدانی، ویلفیئر سوسائٹی فار پیشنٹ کیئر جو ہیں وہ چلاتی ہیں، اور یہ جو سوسائٹی ہے اس کے تحت مستحق جو مریض ہیں، گردوں کے امراض میں جو مبتلا ہیں، ان کا فری ڈائلسس انہیں فراہم کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ خود بھی ماہر امراض گردہ ہیں، نیفرولوجسٹ۔ ان کے برابر میں ہیں فوزیہ صدیقی۔ ڈاکٹر ظفر زیدی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عفت یزدانی بھی ڈاکٹر ہیں، لیکن فوزیہ صدیقی جو ہیں وہ پیور فلنتھراپسٹ ہیں، پیور فلاحی کام کر رہی ہیں پچھلے 3 عشروں سے۔ آپ نے شاید صدا فاؤنڈیشن کا نام سنا ہو۔ یہ ویسے تو بہت سروسز فراہم کرتی ہے، لیکن بچوں پہ بطور خاص یہ ان کی توجہ ہے، اور ان کا جو مرکز ہے وہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ کراچی ہے، وہاں سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں۔ ظفر زیدی صاحب، یہ جو انڈس ہاسپٹل ہے یہ کوئی اب گمنام ادارہ تو نہیں ہے، میرا خیال ہے پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے۔ 41 اضلاع جو ہیں پاکستان کے، ان تک آپ کا آپریشن پھیل چکا ہے۔ جو آپ کا مین ہاسپٹل ہے کورنگی میں، 20 ایکڑ کا ہے، 150 بستروں سے شروع ہوا تھا، اب 300 بستروں کا ہسپتال ہے، فری علاج اور خدمات ہیں۔ میں آپ کی جو ویب سائٹ آج دیکھ رہا تھا، مجھے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ لگی، میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ انڈس ہاسپٹل جو ہے یہ پاکستان کا پہلا پیپر لیس ہاسپٹل ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیں، جب ہم یہ بنا رہے تھے تو اس وقت ہم نے سوچا، اور بنانے والے جو تھے وہ چند ڈاکٹر حضرات تھے، ہم سب بالکل آپ نے صحیح کہا، سرپھرے، کچھ جنونی، کچھ لوگوں کا ایک مجموعہ تھا جو بنا رہے تھے، اور اس میں ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم آگے آنے والے وقتوں کو دیکھ کے اس اسپتال کی تعمیر کریں۔ دنیا میں یہ ہم اب 2007 میں ہم نے اسپتال شروع کیا تھا تو اس کے دروازے کھولے تھے، مگر 2005 سے کنسٹرکشن اور چیزیں ہو رہی تھیں۔ اس زمانے میں کافی حد تک یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ جو بھی سارا اسپتال کا نظام ہے وہ کمپیوٹر پہ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کاغذوں پہ چیزیں نہ لکھیں، اس کے فائل نہ بنائیں، وہ گم جاتے ہیں۔ مریض ایکس رے گھر چھوڑ آتا ہے، میں اس کو زیادہ پاکستان کے حوالے سے بتاؤں تو اور بھی زیادہ، کبھی بس میں رہ جاتا ہے ایکس رے، پھر وہ مریض غلط ہو جاتا ہے، فائل نہیں ملتا، چیزیں یہ سب۔ تو یہ دنیا بھر میں آہستہ آہستہ اس میں چینج آ رہا تھا، مگر اسٹل ویری ارلی آن جب ہم نے یہ سوچا تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک اسٹیپ آگے کیوں نہ لیں، جو آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں ہونے والی ہیں اس کو ابھی سے کیوں نہ اپنائیں۔ تو ہم نے بیٹھ کے پہلے ایک سافٹ ویئر بنوایا، خود
ڈاکٹروں نے بیٹھ کے بتایا ہمیں کیا چاہیے, اور سافٹ ویئر کے کچھ انجینئرز ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے بیٹھ کے وہ پورا بنایا. تو پھر جب ہم نے اسپتال شروع کیا تو اسپتال کے تمام فنکشنز جو ہیں وہ اب کمپیوٹر پہ ہیں. مطلب یہ نہیں کہ کاغذ وہاں پہ نہیں ہوتا, مگر کاغذ پہ کوئی چیز سٹور نہیں کی جاتی. مریض آئے گا, اس کے بارے میں جتنی معلومات ہے وہ کمپیوٹر میں ڈال دی جائے گی. اس کے ٹیسٹ کرانے کے لیے وہاں سے ہوگا, ٹیسٹ ہو جائے گا, جواب اس کا اسی میں آ جائے گا. آپریشن کریں گے اس کے بارے میں جو لکھیں گے اسی میں آ جائے گا. دوائی جو دینی ہے وہیں سے دینی ہے وہیں. تو اس کا سارا ریکارڈ اور ہسپتال کے چلنے کا تمام عمل جو ہے, جس میں چھٹی سے لے کے مریض کا کھانا, لانڈری, جو کچھ بھی ہے, یہ سارا کا سارا عمل جو ہے کمپیوٹر بیسڈ ہے. اٹس آل پیپر لیس. یہ باقی آغا خان وغیرہ میں نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے, اب بڑھتا جا رہا ہے اور اس طریقے سے. لیکن آپ کیا 100%؟ ہماری 100% ہے. ہمیں آسانی یہ تھی کہ جب ہم شروع کر رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی بیک لاگ نہیں تھا. ہم نے یہ جو ان لوگوں کے سب بڑے اسپتالوں کا ایک بڑا مسئلہ یہ کہ اتنے سارے فائل ہیں, ان کو کہاں لے کے جائیں وہ. تو ہم نے جب یہ شروع کیا تو ہم نے اس کو یہ رسک لی, اور جب نہیں تھا تو ہم نے کوشش بھی زیادہ کی اس کی. الحمدللہ خود ہی وہ سافٹ ویئر بنایا. اور اس میں بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہم جہاں پر اب کورنگی میں جو کام کر رہے ہیں, اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے پاکستان بھر میں وہ ہیں, ان سب کو ہم ایک ہی جگہ سے کنٹرول بھی اور مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. اچھا, میں آپ کا جو فنکشن ہے اور آپ کس طرح پیسے جمع کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد آئیں گے. ڈاکٹر عفت, آپ تو بہت زبردست قسم کی نیفرولوجسٹ ہیں, آغا خان سے بھی منسلک ہیں, آپ کا اپنا بھی سیٹ اپ ہے. یہ یک 2009 میں, حالانکہ ایس آئی یو ٹی کام کر رہا ہے, ڈاکٹر ادیب الحسن رضوی کا پورا سیٹ اپ ہے. آپ کو یہ کیا سوچی 2009 میں کہ میں بھی جو ہوں مفت ڈائلسس کی سہولت جو ہے وہ فراہم کروں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں, کتنا فراہم کر رہی ہیں آپ؟ جب میں امریکہ سے آئی تھی تو میں نے پروفیسر ادیب حسن رضوی کے ساتھ کام کیا تھا. اچھا. اینڈ آئی واز ہز اسسٹنٹ پروفیسر اینڈ دین ایسوسیٹ اینڈ دین پروفیسر نیفرولوجی. تو جو بھی سیکھا میں نے ان سے سیکھا. اور یہ اسی ٹائم ایکچولی میں لیاقت میں بھی تھی ایز دا ہیڈ آف نیفرولوجی ڈپارٹمنٹ. تو جب میں نے وہاں چھوڑا تو میں نے سوچا کہ ادیب صاحب کا آلریڈی اتنا انفلوئنس تھا ہم لوگوں کے کریئرس پر, دیٹ وی تھاٹ ویل ایمولیٹ ہم اینڈ سیٹ اپ اے اسمال پلیس ویئر ویل بی پرووائڈنگ فری ڈائلسس. اور ادیب صاحب از بین ویری کوآپریٹو ان دس پروسیجر. ہم لوگوں کا بہت انہیں ہیلپ کیا. اور پھر ابھی جو پیشنٹس آتے بھی ہیں ہم کو, دے کم فرام آل اوور دا کنٹری, اور اینڈ موسٹ آف دیم آر کمنگ فرام ایس آئی یو ٹی, بیکاز وہاں پر دیکھیے 1000 ڈائلسس ہو رہی ہے پر ڈے. تو آپ یہ سوچیں کہ کتنا وہاں پر اوور فلو ہے. دا ہول کنٹری از کمنگ ٹو ایس آئی یو ٹی. تو وہاں سے جو اوور فلو ہوتا ہے تو وہ لوگ پیشنٹس کہاں جائیں. اور ادیب صاحب نے ایک بہت اچھی ایک لائن کہی تھی, اور آئی تھنک آپ لوگ کو ایوری ون شوڈ لسن ٹو دس, when he says those people who don't have money to pay, should we ask them to go and die? So I think یہ ہم لوگوں کے دماغوں میں بہت امپریشن پڑ گیا, and we thought we'll open a small place. تو مریض ڈائریکٹ آپ کے پاس آتے ہیں یا ایس آئی یو ٹی والے بھی آپ کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ لوگ بھی بھیجتے ہیں اور ڈائریکٹلی بھی آتے ہیں ہمارے پاس. اور آپ کی گنجائش کتنی ہے؟ جی ابھی ہمارے پاس ہے 24 مشینز. اچھا. اور ہم لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ ہر رمضان میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ وی شوڈ انکریز آور کیپیسٹی. اور اس لیے کہ مریضوں کو نو کہنا بہت ہم لوگوں کو برا لگتا ہے. جو نہیں جانتے تھوڑا سا محل وقوع بتائیں گی کہ کہاں ہے یہ فیسلٹی, تاکہ لوگ جو سن رہے ہیں. جی ہم لوگ ابھی آن رجحانی روڈ, جسٹ بیہائنڈ باربیکیو ٹونائٹ, کلفٹن میں ہے. جی کلفٹن میں ہے, وہ بڑا بورڈ لکھا ہوا ہے ویلفیئر سوسائٹی. اور فی الحال ایک ہی جگہ ہے؟ جی ابھی ایک ہی جگہ ہے, اس لیے کہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسی کو ہم لوگ اسٹیٹ آف آرٹ بنا لیں. اور میں بہت پراؤڈلی کہہ سکتی ہوں کہ ہماری جو فیسلٹی ہے اٹس دا اسٹیٹ آف آرٹ ڈائلسس. جی, اینڈ اللہ کرے آپ کا کام اور بڑھے. فوزیہ صدیقی جو ہیں, صدا فاؤنڈیشن, اچھا ایک تو یہ ہے کہ یہ سواد سے نہیں ہے, صدا یعنی آواز نہیں ہے, یہ صدا ہے کا مطلب ہے ہمیشگی, صدا رہنے والا. صدا فاؤنڈیشن فاطمہ سریا بجیا نے یہ نام لکھا تھا. میں نے بہت ریسرچ کر لی ہے. میں آپ سے آپ کو آپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں. مثلا میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ 1997 میں 6 لاکھ روپے سے اس فاؤنڈیشن نے بلڈ بینک قائم کیا. ایک آپ تھیں فوزیہ صدیقی, طاہرہ جاوید تھیں,
اور سب سے بڑی بات ہے کہ ڈاکٹر زینت عیسانی بڑا معروف نام ہے, انہوں نے آپ لوگوں کی مدد کی اس کو بلڈ اپ کرنے میں. اچھا, آپ کی جو ویب سائٹ ہے اس کے مطابق تھیلیسیمیا اور بلڈ فیوژن سروس اور جو بلڈ پروڈکٹس ہیں وہ آپ کی فاؤنڈیشن فری آف کاسٹ دیتی ہے. نیونیٹل سروسز ہیں, ٹی بی, CVD میں دل کے امراض, کینسر کے مریضوں کی مدد, کٹے ہوئے جو ہونٹ ہوتے ہیں وہ متاثرہ بچے, مصنوعی اعضاء کی فراہمی کرتے ہیں. آپ کی ویب سائٹ کے مطابق تقریباً 97 سے اب تک 5.5 لاکھ سے زائد مریض جو ہیں وہ بلڈ بینک پروڈکٹ سے استفادہ کر چکے ہیں, اور یہ سب فری آف کاسٹ ہے. اور 8 لاکھ سے زائد مریضوں کی اب تک ٹوٹل آپ خدمت کر چکی ہیں. NICH میں ماڈرن بلڈ بینک ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے وہ بھی آپ ہی نے شروع کیا ہے. حکومت سندھ نے آپ کو بہت زبردست قسم کی امداد دی ہے, صرف 34 لاکھ روپے, جس سے ظاہر ہے کہ آپ اگلے 100 سال تک جو ہے آپ کی فاؤنڈیشن چل سکتی ہیں. اچھا, تو اب آپ یہ بتائیے کہ 31 سال پہلے جب آپ یہاں آئیں اس شعبے میں, تو اس سے پہلے کیا حالات تھے کہ آپ نے کہا نہیں بس اب یہی کام کرنا ہے, اب اسی کو زندگی دینی ہے؟ دیکھیں, میری اپنی زندگی میں کچھ ایسا ہوا, میں نے سوچا کہ میں گھر رونے سے بہتر ہے میں جا کے ان لوگوں کے آنسو پوچھوں جو آلریڈی دکھی ہیں اور جو مجھ سے بھی کمتر ہیں. جی. تو میں میں نے کچھ لیڈیز کی ہیلپ لی, ان سے میں نے بستیوں میں کام کیا, بورنگز کروائیں. پھر مجھے کسی نے کہا کہ جناح ہاسپٹل میں پانی نہیں ہے. دین میں وہاں پہ 1990 میں ڈاکٹر IH بھٹی صاحب کے پاس گئی اور ان سے میں نے بات کی, تو انہوں نے کہا ہاں گائنی وارڈ میں بالکل پانی نہیں ہے. تو وہاں پہ جب میں نے بورنگ کروائی تو 16 سال بعد وہ پہلی دفعہ وارڈ دھلا تھا. اینڈ اٹ واز اس وقت مجھے جو خوشی ہوئی کہ چلو کم از کم یہاں پہ پانی تو آیا. خیر اینی وے اس کے بعد اور بھی ہم نے بورنگز کروائیں جناح میں. مسئلہ وہی, کبھی کوئی پمپ چوری کر لے, کبھی وہ تو سب چیزیں ہوتی ہیں. پھر گریجولی سلولی گائنی وارڈ کو تھوڑا ڈیولپ کیا. پھر IH بھٹی صاحب نے مجھے اور چیزوں میں انوالو کیا. ڈاکٹر زینت عیسانی کو میرا پتہ چلا, وہ فوراً مجھے وہاں لے گئی. تو اسی طرح آہستہ آہستہ پھر یہ ایک جس کو کہتے ہیں نشہ, پیشن, جی, جو آپ نے ایک ورڈ کہا کہ پاگل پن, مجھے لوگ واقعی میں پاگل کہتے ہیں, وہ بہت ضروری ہے. اور مجھے اس بات پہ بہت فخر ہے کہ میں اب اور میری ٹرسٹیز ہم لوگ ایک پانی کا تک گھر سے لے کے آتے ہیں, چائے کی پیالی بھی وہاں سے نہیں پیتے, اینڈ وی آر ڈونرز آر سیلف. اچھا, یہ بہت میرے لیے فخر کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ پرائیویٹ لوگ ہی آپ کو ڈونیشنز دیتے ہیں؟ بالکل, اپنے عزیز کا جتنے دوست احباب رشتہ دار اور بھی, اور جتنا پھر وہ ٹرسٹ سے ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا گیا. اور اگر کسی کو آپ کی مدد کرنی ہو تو آپ کی ویب سائٹ پہ پورے بینکس وغیرہ کے اکاؤنٹس وغیرہ کی ڈیٹیلز موجود ہیں. ظفر زیدی صاحب, یہ جو انڈس ہے یہ اصل میں بہت بڑا شپ ہے. یعنی ایک تو آپ کا مین کور فنکشن ہے, آپ کی اپنی یونیورسٹی بھی ہے, کورسز بھی ہیں, بن رہی ہے یونیورسٹی بن رہی ہے, اور یہ جو ہے بذات خود, اور پھر باقی پاکستان میں بھی آپ پھیلے ہوئے ہیں, اور یہ ٹوٹل فری خدمات ہیں. جی, میں اس کی فیزیبلٹی سمجھنا چاہتا ہوں, یہ چمتکار کیسے ہوتا ہے؟ یہ فیزیبلٹی کا مشکل جواب یہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جو لوگ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جی یہ باٹم لائن فٹ کیسے ہوتی ہے, ان کو صرف یہ ہے کہ یہ اس پر ہے, اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر ہے, کیونکہ یہ ہے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بنایا گیا ہے تاکہ جو وہاں سے ثواب کمایا جا سکے. تو ہم اس پہ اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ آپ جو ہے اتنا سارا خرچہ جو کرتے ہیں یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں اور اپنی نیتیں ہماری صاف ہیں, اس لیے ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیسے آتے رہتے ہیں. اس کا مقصد جو اگر آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ فری کیوں کرتے ہیں, تو ہم فری اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ سارے لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں ان بیچاروں کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہے جانے کی. اگر ان کو یہ ہیلتھ کیئر میں کسی طرح کی سپورٹ نہیں ملے
تو یہ وہی جو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ کیا کریں, مر جائیں پھر, کیونکہ سرکار نہیں کر رہی. اچھا, آپ کے جو ڈونرز ہیں اکارڈنگ ٹو یور ویب سائٹ اوورسیز پاکستانی ہیں زیادہ تر, یا کارپوریٹ سیکٹر ہے, اور کینیڈا, یو کے اور یو اے ای سے بہت تھوڑا اماؤنٹ آتا ہے. ہمارا جو 98% جو ہم جمع کرتے ہیں وہ پاکستان سے, اور جو باہر سے آتا ہے یہ بھی پاکستانی, ہمارے ہی ساتھی جو باہر ہیں وہ اپنی زکوٰۃ خیرات وغیرہ جو دیتے ہیں, مگر میجورٹی آف ہمارا جو وہ ہے کلیکشن وہ سب پاکستان سے ہے. اچھا, یہ جو کلیکشن ہوتا ہے میں دیتا ہوں, یہ دیتے ہیں, یا کارپوریشنز بھی انٹرسٹڈ ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں بات تو بہت ہوتی ہے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی, لیکن اس کے نام پہ کسی چوک میں فوارہ بن جاتا ہے یا دروازہ بن جاتا ہے, اور اس پہ بھی فوارے سے بھی بڑا نام اس کمپنی کا ہوتا ہے. تو یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی آپ سے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے؟ جی, ہم سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا, الحمدللہ. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے بالکل صحیح کہا تھا, پاکستان کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں دینے والے ماشاءاللہ بہت ہیں. وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے, اور واقعی لوگوں کا بھلا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے ہیں پورا چھان بین کے دیتے ہیں, ایسے ہی نہیں ہوتا ہے. اور آپ بھی چھان بین کرتے ہیں؟ ہم ان کی چھان بین یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غلط طریقے سے تو نہیں آ رہا ہوں, مگر ایک حد تک کر سکتے ہیں. اس کے پیچھے جو بڑی کارپوریٹس ہیں اور ان کا سارا چھتا کتا سب کو ہی پتہ ہے, وہ وہاں سے ہی آتا ہے, کوئی ایسی کوئی چھوٹی موٹی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. تو اب ان کے پیچھے کیا ہے جو چیز نظر نہیں آ رہی یا پبلک کو نہیں پتا, وہ میں نہیں اس کا جواب دے سکوں گا. مگر ہاں, ہم اپنی چھان بین کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اداروں سے, ایسی جگہوں سے نہ لیں جو مشکوک ہوں, جن کے پیسوں میں کوئی بہت زیادہ گڑبڑ ہو, اس لیے ہم اوائڈ کرتے ہیں اس کو. مگر لوگ ہمیں میجورٹی زکوٰۃ میں دیتے ہیں, خیرات میں دیتے ہیں, اور یس کارپوریٹ دیتے ہیں. کچھ ہمیں گورنمنٹ سے بھی تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں, جتنے ملنے چاہیے اس سے بہت کم, جیسے بھی آپ نے بتایا کہ کچھ چیز سے گزارا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح سے ہمارے فنڈز جمع ہوتے ہیں. 100 میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھ سے تم جو بھی آپ کو ضرورت ہے میں پوری کرنے کو تیار ہوں, مگر میرا نام نہ آئے؟ ہاں, ایسے کئی ہوتے ہیں. میرے خیال میں اس میں سے کوئی 30-40% ہوں گے, وہ کہیں گے جی اس کو عبداللہ لکھ دو, ابھی میرا نام نہ لکھو کیونکہ میں نہیں چاہتا. اور کم سے کم جو ہے وہ اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے, جب ہم نے شروع کیا تھا, جو ہمارے سب سے بڑے ڈونر جو تھے جن کو انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیتا رہوں گا مگر میرا آپ نام استعمال. سب سے بڑے ڈونر کا نام نہیں, یہ جب شروع ہم نے کیا تھا, اب زمانہ گزر گیا اس کو. پھر انہوں نے ایک صاحب کو, اپنے ہی ایک قریبی ساتھی کو, وہ ہمارے بورڈ میں بھی تھے, اور وہ اور چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ کسی کو یہ چیز ظاہر نہ ہو جائے, اور ہم بھی کوشش کرتے تھے کہ ہم نہ کہ وہ بہت واقعی اچھے دیندار شریف آدمی, تو ہم بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کسی طرح سے وہ ہو. ڈاکٹر آپ کا بھی یہی تجربہ؟ آپ کے ڈونرز کون ہیں؟ جی ہمارے ڈونرز تو آف کورس وی آر ویری اسمال کمپیئر ٹو اندرس, بٹ ہمارے یہاں دیکھیے یہ ہے کہ ہمارے یہاں انڈیویجول ڈونرز بہت ہیں جو دے کم ٹو دا ہاسپٹل اینڈ دین دے ٹاک ٹو دا پیشنٹس. تو وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں ان سے بات کرنے سے اور دیکھتے ہیں ان کا ماحول کہ دین دے گو بیک اینڈ دے آر سو کنونسڈ that they become our donors. اور یہ جو کہہ رہے ہیں ظفر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کے یہاں بھی یہی ہے کہ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے, کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نام مت دیجیے, یہ ہمارے طرف سے آپ کو ڈونیشن ہے. اور جب میں نے شروع کیا تھا تو میں نہیں سوچا تھا کہ اتنے فلانتھروپسٹ ہیں جو آگے آئیں گے, تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ کنٹری از رننگ آن فلانتھروپی, اینڈ دس از آئی تھنک اے سلوٹ ٹو دا پیپل آف پاکستان. آپ کا تجربہ جی ڈونرز کے معاملے, آپ کا تجربہ کیا ہے؟ ڈونرز, آپ تو خود ڈونر ہیں. بڑے ڈونر, ہم تو بہت غریب لوگ ہیں. ہم تو آپ تو مال سے بھی مدد کر رہی ہیں, ایفرٹ سے بھی مدد کر رہی ہے, اور آپ تو 100% اس کے اندر. میں تو مطلب کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے طور پہ ظاہر ہے کہ سیٹ بنی تو دوستوں مل کے کرتے ہیں جمع, اس کے بعد کیا آپ کا یہ جو صدر فاؤنڈیشن ہے یہ آٹو پہ چل رہا ہے؟ ہاں, رکشے پہ چل رہا ہے, آٹو کار پہ نہیں, رکشے مطلب آٹو سے مراد ہے آٹومیٹک نہیں, آٹومیٹک نہیں چل رہا. وی آر اسٹل اسٹرگلنگ. اچھا, اور مطلب اب یہ جو ڈالر کی پرائس بڑھی ہے اس سے بیگز کیا کیا چاہیے جو آپ کو ضرورت ہے اس وقت؟ ہمیں بلڈ بیگز چاہیے, بچوں کے حساب میں بلڈ بیگز چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم 100% فری بلڈ دے رہے ہیں. ہم نہ اسکریننگ کا چارج کرتے ہیں نہ بیگ کا چارج کرتے ہیں. اور ہمیں اسکریننگ کٹس چاہیے ہوتی ہیں,
یہ سب سے میجر ایکسپینس ہمارا، تقریباً 2.25 کروڑ تو صرف اور صرف بلڈ بینک کے لیے چاہیے، اور اس کی اکوپمنٹس ابھی ہمیں کافی لوگوں نے دی ہیں، ابھی اور بھی ہمیں اس کو ایڈوانس کرنا ہے، تھیلیسیمیا سینٹر بنانا ہے اس کے ساتھ ہمیں، اور تو اس کے اور مین چیز جو ہوتی ہے کیونکہ ڈونیشن میں کم آتے ہیں پیسے تو ہم سٹاف نہیں رکھ سکتے، ٹیکنیشینز نہیں رکھ سکتے، تو والنٹیئرز آپ کو والنٹیئرز آتی ہیں لیڈیز، وہ مدرس کے ساتھ اوپر ٹائم پاس کرتی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کئی ایسی تھیں بڑی ہائی فائی ٹائپ کی جن کو ڈپریشن تھی، تو ان کو میں گھر سے نکال کے لائی اور ان کو یہاں پہ دیا، ان کی ساری دوائیاں چھوٹ گئیں۔ لیکن ظاہر ہے وہ جو اسپیشلائز اسکلڈ آپ کو وہ تو والنٹیئر، اور پھر ویسے والنٹیئر اسٹوڈنٹس بہت آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن وہ بھی اپنے آز لینے کے لیے کیونکہ دے ہیو ٹو گو ابراڈ۔ ہسپتال کے ساتھ اگر ایسا کنیکشن کر لیں کہ کچھ لوگ یہ ان کا ہے نا NICH میں ہی بیسڈ ہیں ہم لوگ، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف چائلڈ ہیلتھ میں، اور اس کے علاوہ NICVD کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن ہے، جہاں جہاں بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے وہاں کر لیتے ہیں۔ سول میں ہم نے بہت کام کی ہے، آرٹیفیشل لمس بہت لگوائے ہیں ہم نے فری آف چارج۔ ایک ادیب الحسن رضوی ماڈل بھی ہے، وہ کیا ہے کہ ادیب صاحب تو ہیں، ان کی ٹیم تو ہے، اور 1970 سے وہ ایکٹیو ہیں، اور ایکچولی تو یہ ریولوشن جو آیا ہے اس میں ادیب صاحب اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کہ انہوں نے کیا کیا کہ جیسے دیوان ہے، ان سے کہا کہ صاحب یہ آپ کام کر دیں، تو بجائے اس کے کہ ہم منتظر رہیں کہ جی لوگ انڈیویجول دیں، وہ بھی دیں اور بالکل دینا چاہیے، لیکن کچھ ایسا کہ کوئی صاحب کے وہ کہیں آپ سے کہ جی مجھے کیا کرنا ہے، تو آپ نے انہیں کہا کہ جی یہ بلاک یا یہ پروجیکٹ یہ آپ اسپانسر کریں، ایسا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں جو ڈونرز ہوتے ہیں وہ دو تین طرح کے ہوتے ہیں، کچھ تو چھوٹا موٹا جو دیتے رہتے ہیں، کچھ مہینے یا سال کے بھی ریزنیبل دیتے ہیں، مگر جو بڑے جیسے بھی آپ نے دیوان کا ذکر کیا، اس طرح کے جو بڑے ڈونرز ہوتے ہیں ان کو پھر اپروچ کر کے ان سے پھر کوئی ایک پروجیکٹ ہی کرایا جاتا ہے۔ اس میں ایک چیز کہتا چلوں، ڈونیشن میں جو ہمارا وہ رہا ہے ایکسپیرینس رہا ہے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی کوالٹی کو بہت زیادہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں، آپ کے ڈونیشنز بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ لوگ جو آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اگر ان کو یہ لگے کہ جی یہ تو بہت اچھا ہو رہا ہے تو جو وہ سوچ کے آتے تھے وہ اس سے زیادہ دے کے جاتے ہیں، دین دیٹ از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ۔ اور ہم نے اس کو کیا، ہم انفیکٹ اپنے اسپتال کو نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی خیراتی اسپتال نہ کہے، مفت ضرور کہے، مگر دماغوں میں ہم سب کے خیراتی کے بس چلتا ہوا ہوگا، کام ہو جائے گا، وہ نہیں، وی وڈ وانٹ کہ یہ اتنا اچھا ہو کہ اس میں اگر خدا نخواستہ مجھے یا میرے کسی کو ضرورت پڑے تو وہ بھی وہیں جا کے اس کو استعمال کر سکے۔ اس کے لیے یو نیڈ ٹو پرووائڈ دا ٹائپ آف ویلیو ایڈیشن اینڈ کوالٹی، اور مریض کی خیال، اس کا کیئر ہر طرح سے۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا، آئی تھنک ادیب صاحب ایک روح رواں ہیں جو سارے جو لوگ ہیلتھ میں جو ویلفیئر کا کام کرتے ہیں ان سے سیکھتے ٹرینڈ سیٹر ہیں وہ۔ جی بالکل۔ آپ نے جب یہاں سے باہر نکلے دوسرے شہروں میں، جی ظاہر ہے آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی پڑی ہوگی اور سارا کچھ، تو آپ کو لگا کہ وہاں سے بھی ایسا ہی رسپانس ملا جیسے دونوں چیزیں ہوئیں؟ جو ہم یہاں سے باہر نکلے وہ کچھ ہم پہ لادا گیا، ان دا سینس یہ کہ جو ہمارے اپنے ایک دو ہسپتال یا کلینکس ہیں وہ تو ہم چلاتے ہیں، مگر جو بہت سارے جو ہمارے کراچی کے باہر ہیں وہ سرکار کے ہیں، جیسے پنجاب میں جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے ہمارے پیچھے پڑھ کے کہ جی آپ چلائیں، پھر ان کو جا کے دیکھ کے ان کو میں تبدیلیاں لا کے وہاں پہ لوگ ہائر کیے گئے، اور اس کو ایڈمنسٹریشن ٹیک اوور کر لی، ناٹ اونلی نہیں پورا ہی، فرام اسٹرکچر ٹو رننگ اٹ کمپلیٹلی۔ بجٹ ہم دیتے تھے، وہ آڈٹ ہوتا تھا، وہ پیسے دیتے تھے، ان کی ہے، ایسٹ ان کا ہے، اور اگر جب وہ چاہیں واپس لینا ہم خوشی خوشی دے دیں گے، کیونکہ ہمارے خیال میں ہم نے وہاں پہ ایک تبدیلی لے آئے ہیں، وہاں کے لوگوں کی سوچ بدل گئی ہے، صبح سے لے کے شام۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ سرکار میں کام کرنے والے 9 to 2 کام کرتے ہیں، تو یہ ایک بحث رہتی تھی کہ جی شام 5 بجے تک کیوں کام کریں گے، وہ ساری تھاٹ پروسیس بدلا گیا ہے، وہ وہاں پہ اب کر رہے ہیں، اور ایک پروسیس ایک طریقے سے آرگنائز طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو جو شہر کے باہر نکلے ہم، تو جو آپ جو کہہ رہے تھے، مگر لاہور میں جیسے ہم ایک ہسپتال بنا رہے ہیں، اپنا ہی بنا رہے ہیں، وہیں کے لوگوں نے پیسے دیے، چند لوگوں نے جتنے بھی اربوں چاہیے تھے وہ دے کر زمین اور وہ بنوا دیا ہے، اور انشاءاللہ وہ چل پڑے گا، دسمبر تک وہ بھی چل پڑے گا۔ حکومت یہ تو کر سکتی ہے کہ آپ کو
اپنے جو بھی پروجیکٹ ہے آپ کا فلاحی پروجیکٹ، اس میں جو بھی آلات یا اشیاء جن کی ضرورت ہے انہیں ڈیوٹی فری آنے دے یا ٹیکس فری کر دے، تو کیا حکومت اس لیول پہ کوآپریشن کرتی ہے؟ ہمارے جو ڈائلسس کے پروڈکٹس ہیں دے آر ٹیکس فری جی نواز شریف صاحب نے کر دیا تھا، ٹھیک ہے، تو دیٹ از ٹوٹلی فری. بٹ اب جو ڈالر جو گیا ہے گون اپ، تو ہمارے ڈسپوزیبلز بہت بڑھ گئے. جی ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 2 سال پہلے ہم لوگ بیگز امپورٹ کر رہے ہیں. اچھا، ڈونیشن میں مطلب زکوٰۃ بھیجتے ہیں، LC کھولتے ہیں اور پھر وہاں سے آتے ہیں، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہو رہی تھی. 2 سال پہلے ہم کو یہ ان کا لا ہوتا ہے اسی کے حساب سے منگا رہے تھے. ہمارا کنٹینر روک لیا. دے آسکڈ می فار سم اماؤنٹ. I said you throw this container in water. I don't want. I don't have money. اور یہ بچوں کی ذمہ داری میری نہیں ہے، سب کی ہے. اس سال پھر میرا روک لیا. اچھا، میں تو وہ ہنگامہ میں نے کیا. دین آئی اپروچ سم سینئر پیپل. انہوں نے کہا وی نو ہر پرسنلی اینڈ شی از ناٹ ڈوئنگ اینی بزنس. ہو گیا. لیکن یہ جو چیزیں آتی ہیں نا اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور اس کا ایک حل یہ بھی ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کچھ میں کہتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ کچھ اداروں کو سرکار وہ کر لیتی ہے، ریکگنائز کر لیتی ہے. میں نام نہیں لوں گا، اس شہر میں ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو پرائیویٹ ہے جی، اور ان کو بہت ساری چیزوں سے ٹیکس ایگزمپشن ہے. تو یہاں پہ پھر یونیورسل پالیسی نہیں ہوتی. یونیورسل پالیسی نہیں ہے. نہیں، اصل میں آپ کے خیال میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں آپ ہی کے شعبے میں جنہیں ڈیوٹی فری اور ٹیکس فری ہونا چاہیے جو کہ نہیں ہے؟ دیکھیں ڈیوٹی فری، اب اگر آپ ملک کے حالات کو دیکھیں تو فائنینشیل اتنے برے ہیں کہ وہ ڈیوٹی فری کریں تو کہاں سے وہ بھی پورا نہیں ہوگا. میڈیکل اکوپمنٹ میں بہت سارے اکوپمنٹ کو جو ہے وہ لائف سیونگ خاص طور پہ جو ہیں اس میں ان کو ڈیوٹی فری نہیں تو کم سے کم ڈیوٹی کم. اور جیسے میڈم نے کہا کم سے کم جو پیسے دے کے لے رہا ہے اس کے لیے آسانیاں تو کریں. وہاں ہی انہی کے لیے زیادہ مشکل ہے، جو بغیر پیسے دے کے لے گا اس کے لیے شاید زیادہ آسانی ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ اصل میں لوگوں نے NGOs کو بزنس بھی بنایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے. اور ٹریولنگ کے ایکسپینسز، ورک شاپس کے ایکسپینسز، ریکٹ ہے. I have seen it with my own eyes and I know those people جو کہاں رہتے تھے اور آج ڈیفینس میں کوٹیاں بنائی. سفر کرتے ہیں آف کورس. مگر ہم سب کے پاس جو لوگ خود جیسے کہہ رہی ہیں ڈاکٹر عفت کہ جو آ کے دیکھ لیتا ہے اور اطمینان کر لیتا ہے پھر دل صاف ہو جاتا ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی بیگز یا چھوٹے جو ڈسپوزیبلز ہوتے ہیں، پاکستان میں انڈسٹری نہیں ہے یا کبھی کوشش نہیں ہوئی؟ ڈسپرین پیناڈول کی بھی تو انگریڈینٹس باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. مطلب آپ لوگ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں بنا رہے. نہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے، نہ ہمارا وہ مارکیٹ ہے جس پہ کوئی انڈسٹریلسٹ سروائیو کر سکے گا جب تک کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جائے گا. آپ کا مارکیٹ چھوٹا ہے. جی انڈیا میں یہی میں کہنے رہا ہوں، انڈین پروڈکٹس سب لائن سے لگے رہتے ہیں. بالکل. لیکن یہاں کیوں ٹی نہیں بی ہو سکتا؟ کے جتنی بھی انٹرنیشنل WHO جتنے بھی ہیں وہ انڈیا کی میڈیسنز آتی ہیں اور پاکستان میں بھی وہی آتی ہیں. جیسے انڈس ہاسپٹل ہے، یہ جس لیول پہ اب آ چکا ہے، یہ جو پوری آرگنائزیشن ہے، یہ کیا ممکن نہیں ہے کہ آپ ہی لوگ جنرک ادویات جو محدود پیمانے پہ صحیح ہے جیسا کہ بنگلہ دیش میں ہوتا ہے؟ دیکھیں یا میں کوئی بہت بڑی فرمائش کر رہا ہوں؟ نہیں، فرمائش آپ بڑی نہیں کر رہے. اس کے بارے میں کئی دفعہ سوچا مگر ابھی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ اس طرف چڑھیں. لگتا یہ ہے کہ شاید اس طرف بھی جانے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ہمارا مقصد ہیلتھ ہے، وہ صرف ڈاکٹری ہی نہیں ہے. اور آپ اگر دیکھیں ہماری آپ نے 41 ضلعوں کی بات کی تھی، اس میں پریونشن پہ بہت زیادہ کام ہے. تو شاید لگ یہ رہا ہے کہ شاید جیسے اب یونیورسٹی کا مقصد نرسیں، ٹیکنیشین، فارماسسٹ، ڈینٹسٹ، ڈاکٹر سب بنانے کا ہے تاکہ وہ بھی ضرورت ہے اس کی. تو شاید ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں ہم پہ یہ ضرورت پڑے کہ ہمیں کچھ وہ بھی کرنا پڑے. مگر اگین جو بزنس ہے نا فارماسیوٹیکل کی یا پروڈکٹس کی، وہ سروائیو جب کرے گی جب اس کے خریدار بہت زیادہ ہوں گے. ہم بنا لیں اور ہم اس کو بیچ نہ سکیں تو ہمارا تو پورا ہو جائے گا مگر وہ ہمیں پر کاسٹ بہت زیادہ مہنگی پڑے گی. تو پبلک ہیلتھ سے مجھے یاد ہے آپ کی ویب سائٹ پہ ایک ہے ریبیز فری کراچی. بالکل ہے. یہ کیا ہے؟ ہم دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ریبیز ایک ایسا کتوں کے کانٹوں سے ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ اموات ہوتی ہیں، تقریباً ہر ایک مر جاتا ہے جس کو ریبیز لگ جائے.
چھوٹے بچے جن کو کتے کاٹتے ہیں ہم بہت عام طور سے دیکھتے ہیں، وہ آتے ہیں اور ان کو ریبیز ہوتی ہے اور پھر بہت بری موت مرتے ہیں وہ بیچارے. کتوں کو مار دینے سے یہ بیماری جاتی نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے میں یہ جھنڈ میں رہتے ہیں کتے. آپ کسی بھی علاقے کے کتوں کو ختم کر دیں کہ یہاں دوسرے علاقے سے اس سے زیادہ سنگین اور زیادہ خطرناک جو جانور ہیں وہ وہاں پر آ جائیں گے. تو اس لیے ان کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ ان کو نیوٹر کرنا پڑتا ہے، مطلب یہ کہ ان کو آپریٹ کر کے ایسا کر دیں کہ ان کے بچے نہ ہوں. پھر اس علاقے میں دوسرے نہیں آتے مگر ان کے بچے اور نہیں ہوتے. تو یہ ہم نے کے ایم سی کے ساتھ مل کے شروع کیا ہے. ہمارے ابراہیم حیدری کا جو ہمارا علاقہ ہے کرنگی سے آگے، وہاں پہ بہت ہی ہوتا تھا. تو وہاں پہ کتوں کو پکڑ کے ایک ٹیم بنائی ہے، وہ ان کو وہ کرتی ہے، نیوٹر کرتی ہے کہ ان کے بچے نہ ہوں اور چھوڑ دیتے ہیں ان کو. اور جو ان میں سے ظاہر ہے ریبیز کے کتے ہوتے ہیں ان کو مار دیتے ہیں یا ہٹا دیتے ہیں تاکہ اس علاقے میں سے ریبیز کا ہی ختم ہو جائے. یہ کتے سے کتے کو لگتی ہے. جب یہ سب اگر ہو سکیں، اگر کراچی کے تمام 4 پاؤں والے کتے ریبیز فری ہو جائیں تو انشاءاللہ تو شاید اس میں شاید فقرہ بہت آ رہا ہے لیکن میں روک رہا ہوں. میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ عام آدمی جو ہے جو دینا چاہتا ہے، فار ایگزامپل ریڈی والا، اس کی اوقات کیا ہے؟ 100 روپے دینا چاہتا ہے، 1000 روپے دینا چاہتا ہے. پھر وہ یہ سوچ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ میرے 100 روپے سے کیا ہوگا. میں آپ چونکہ اس فیلڈ میں ہیں، آپ بتائیں کہ کسی کے 1 روپے سے بھی کیا فرق پڑ سکتا ہے دوسروں پہ. بالکل صحیح آپ نے کہا. خاص طور پہ ہمارے جیسے ادارے میں جہاں پہ جو ہمارا اینیول بجٹ اور ہمارا خرچہ اتنا زیادہ ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو بہت زیادہ ہے، ہمارا اس میں تھوڑے سے پیسوں سے ہمارے اس سے کیا ہوگا. مگر یہ قطرہ ہی دریا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے پیسے ہی جمع کر کے ہی آگے بڑھتا ہے. جب شروع کیا تھا تو اتنا زیادہ نہیں تھا، کام نہیں تھا، لوگوں نے ٹرسٹ کیا دیا تو اسی لیے کام بھی بڑھا ہے. تو اس وقت جو ملک میں اس چیز پہ یا ایسی اور فلاحی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ بے انتہا ہے، اور وہ سرکار تو نہیں دے سک رہی، نہ دے پائے گی، تو لوگوں سے ہی جمع ہوگا. اور اگر لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو، کم سے کم اس سے سوال تو پوچھ سکیں گے کہ جی میں نے بھی آپ کو 10 روپے دیے تھے تو آپ یہ کیوں غلط کر رہے ہیں. اور کرنے والا بھی تھوڑا سا سمجھ بوجھ کے کرے گا کہ لوگ مجھے اگر دے رہے ہیں تو پھر یہ. اور یہ جو ابھی بات ہوئی تھی کہ بہت سارے این جی اوز ہیں جنہوں نے بدنامی بھی کی ہے، تو وہ لوگ دیکھ کر پھر اس کے حساب سے کریں گے. مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر سب لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا کریں تو بہت حد تک ہو جائے گا. 1 روپیہ بھی کام آ سکتا ہے. 1 روپیہ بھی کام آ جائے گا. کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بچہ اپنی جو ہے پاکٹ منی لے کر کے آیا؟ بہت دفعہ. اچھا جی بچے آتے ہیں ہمارے یہاں تو بہت اپنا دے کر جاتے ہیں. وہ جو گلک، جی بہت خوش ہو کے دیتے ہیں. پھر ہم لوگ کو ریسیٹ کارڈ ان کو دیتے ہیں تو بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں. تو حکومت کا جو ہے نہیں میں صرف بجٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اتنا بجٹ لیپس بھی ہو جاتا ہے بالکل. تو یہ پبلک پارٹنرشپ جب ایونچولی از دس دا سولوشن، یا کیونکہ اس طرح تو آپ بالکل حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ فیل یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے کہا جی آپ تو بالکل وہ ہاتھ اٹھا لیں، ضرورت ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں، حکومت کا ہی کام ہے پبلک پارٹنرشپ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جس میں دونوں پارٹنرز کو ایکول رسپیکٹ ہو. کچھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں ہوتا کیا ہے کہ سرکار پھر جو ہے وہ اس کو نہیں ڈھنگ سے کرتے کیونکہ میوچولی ٹرسٹ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ مریض کا ڈاکٹر پہ ٹرسٹ نہیں ہے، ڈاکٹر کا سرکار پہ ٹرسٹ نہیں ہے، سرکار کا پبلک پہ، کسی کا ایک دوسرے پہ نہیں. جیسے نیٹ کے سب ایک دوسرے سے مل کے کریں کہ جی یہ سب کے بھلائی کے لیے ہے، اور سرکار سارے اسپتال اور ساری چیزیں بناتے بھی جائیں. یہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، نہیں ہو سکے گا. ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں. بڑے بڑے ملک جو ہے، اس کا برٹن کا حال دیکھ لیں، این ایچ ایس اتنا بڑا ہو کے وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، کرمبل ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں کر پا رہے. اب دوسری ایکسٹریم امریکہ ہے جہاں ہر چیز پرائیویٹ ہے اور ہر چیز انشورنس پہ، وہ ہم کر نہیں سکتے، کرنا چاہیے بھی نہیں، اس طرف جانا بھی نہیں. بیچ کا راستہ نکالنے کی ضرورت ہے. جو چیزیں جس کے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے اور ایسے اور بہت سارے فلاحی ادارے جس چیز میں ایکسل کرتے ہیں، ان کی آپ مانیٹرنگ کریں، ان کی آپ ریگولیشن کریں. جو سرکار کے انڈر چیزیں آتی ہیں، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں ریگولیٹ کرنا، وہ نہیں کرتے. اور
جب بھی آپ نے دیکھا پکڑ دھکڑ ہوتی ہے تو جو بالکل نیچے کا ہوگا اس کو ڈانٹ پڑ جائے گی, جس کا کام یہ تھا کہ صحیح ہو جائے اس کو, چاہے وہ کورٹ ہو چاہے وہ سرکار ہو, کوئی پوچھتا نہیں ہے. That's where the problem is, کہ the regulator should be the government and they should regulate how things are being done and being followed, and بالکل اس سے بغیر کسی باعث کے کہ یہ میرے جاننے والا ہے یہ نہیں ہے, اور سب کو برابر اس سے کریں, اور لوگوں کو جہاں جہاں جو چیزیں مل سکتی ہیں وہاں اس طرح سے کریں. ان کا فرض ہے کہ وہ کریں. اگر وہ پیسے ڈالیں گے اپنے بجٹ سلیبس نہیں کریں گے, اور بہت سارا بجٹ آپ کو پتہ ہے ہیلتھ میں, بہت سب ہیلتھ میں نہیں ہر چیز میں ہی سرکار کی چیزوں میں پیسے جاتے ہیں, اگر اس میں سے میجورٹی صحیح طریقے سے استعمال ہو جائیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا. وہ ہوتے نہیں. میں ایز اے اسمال ویری اسمال اینٹی کمپیئرڈ ٹو انڈس, وی وڈ لائک ٹو گیو آؤٹ دس پلی ٹو آل دا آڈینس ہوز واچنگ اس, کہ جو چھوٹے ہم لوگ ہیں اسمال این جی اوز, کہ اگر ان کی طرف بھی کوآپریٹس اینڈ آل دیز فلانتھراپسٹ ہو آر سٹنگ ہیئر ان پاکستان, اگر ہم لوگوں کی طرف بھی نگاہیں کر لیں, اور اس لیے کہ ابھی ہم لوگوں کو ضرورت ہے ہیموڈائلسس مشینس کی, اینڈ وی وانٹ ٹو دیم ٹو اسپانسر پیشنٹس, کہ پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور ہم ان کو وی ہیو ٹو ٹیل دیم نو. سو یہ ہے کہ اگر یہ آ کر ہم لوگوں کے آ کر فیسلٹیز دیکھیں, اطمینان ہو جائے, then they can give us funding, because everybody کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے. جی بالکل, and therefore I think اگر یہ لوگ آئیں, آپ جو آڈینس دیکھ رہی ہے, اور ہم لوگوں کی سب چیز آڈیٹڈ ہے, it's audited by Ernst & Young for the last 9 years. آپ فائن ورڈ. گزارش ہے, التجا ہے, اپیل ہے کہ ہمارے ادارے کو یہ بچے ہمارے ہیں, صرف میرے نہیں ہیں, NICH کے نہیں ہیں, یہ پوری قوم کے بچے ہیں. تعلیم دینے کا تو ہم سوچتے ہیں, لیکن یہ ہیلتھ جو ہے یہ سب سے ایکسپینسو چیز ہے, اور ایک وقت میں 650 بچے آتے ہیں NICH میں ایڈمیٹڈ. مقدمہ کمر نہیں توڑتا, علاج کمر توڑ دیتا ہے. یہ حالات 1500 سے زیادہ کی OPD ہوتی ہے ایمرجنسی میں. اتنے وقت اب ظاہر ہے آ گیا ہے. ڈاکٹر ظفر زیدی صاحب, ڈاکٹر عفت یزدانی, فوزیہ صدیقی صاحبہ, تھینک یو سو مچ. بہت سی نئی باتیں معلوم ہوئیں, اور میں یہی کہنا چاہوں گا آخر میں کہ اطمینان کر لیں, چھوٹی آرگنائزیشن ہو بڑی آرگنائزیشن ہو, ٹرانسپیرنٹ ہو, آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب وہ کھلے دل سے اگر دیں تو آپ پلیز دان کیجئے. اس لیے کہ وصول کرنے کی بجائے, یہ میرا تجربہ ہے اور کروڑوں اربوں لوگوں کا تجربہ ہے, کہ دینے سے, ڈونیٹ کرنے سے جتنا دل ہلکا ہوتا ہے اس کا کچھ نعم البدل نہیں ہو سکتا. رمضان یا نو رمضان, اس چیز کے بارے میں ذرا سوچئے, اور جو واقعی مستحق لوگ ہیں اور جو آپ کی آنکھوں کے سامنے کام کر رہے ہیں بے لوثی کے ساتھ, ان کی انگلی تھامنے کی کوشش کیجیے. اس الفاظ کے ساتھ ہی خدا حافظ.